السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وإترته وخدامه وعشاقه وجنوده وعلى علماء شريعته وأولياء طريقته وشهداء محبته وأنبياء أمته وعلينا معهم يا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين يا أرحم الراحمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، آدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس اس کی مہربانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس اس کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر برہان واجب الوجود صاحب مقام محمود منشاء رت ودود یعنی حامد احمد محمد محمود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیقدس پناہ میں جس طرح سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر آواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ آپ اپنی طرف سے نبی، آل نبی اور اصحاب نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى وصلی علیہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا جو عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، اس عقیدے کا نام علم غیب مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ بغیر کسی تمہید کے سب سے پہلے میں آپ کو عقیدہ سنانا چاہتا ہوں۔ علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اللہ عز و جل نے انبیاء کرام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی ہے۔ غیوب غیب کی جمع ہے۔ آئیے میں چند باتیں اولاً سماعتوں کے حوالے کروں۔ آپ یہ سمجھیے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ العلم ما به انکشاف الشیء، علم وہ ہے جس کے ذریعہ کسی چیز کا انکشاف ہو، کسی چیز کا ظہور ہو، کوئی چیز ظاہر ہو، اس چیز کو علم کہتے ہیں۔
ایک ہوتا ہے علم ظاہر جو ظاہر ہوتا ہے، ہم کسی بھی چیز کو دیکھ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے علم غیب جو چھپا ہوا ہوتا ہے. غیب کا مطلب چھپی ہوئی بات. دیکھیں غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کو انسان نہ آنکھ سے دیکھ سکے، نہ کان سے سن سکے، نہ ناک سے سونگھ سکے، اور بلا دلیل کے فوراً وہ چیز عقل میں نہ آ سکے، ایسی چیز کو علم غیب کہا جاتا ہے. اتنی بات واضح ہوئی. لہذا اب کچھ چیزیں وہ ہو گئی جن پر ہم دلیل قائم کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں وہ ہو گئی جن پر ہم دلیل قائم نہیں کر سکتے. اب یعنی علم غیب کی بھی دو قسمیں ہو گئی. علم غیب کسے کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی بات کو علم غیب کہتے ہیں. اس کی دو قسمیں، یا تو وہ چھپی ہوئی چیز پر کوئی دلیل ہوگی یا نہیں ہوگی. دلیل ہوگی جیسے اللہ کی ذات، کیا قرآن کی ہر آیت اللہ کی ذات پر دلالت نہیں کرتی؟ لیکن اللہ غیب ہے، اس لیے کہ ہم آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، ہم اللہ کو کان سے سن نہیں سکتے، ہم اللہ کو ناک سے سن نہیں سکتے، اور اللہ ہمارے عقل میں بغیر کسی دلیل کے فوراً آ بھی نہیں سکتا. تو اللہ کے ساتھ یہ ہوئی پہلے قسم علم غیب کی. دوسری قسم علم غیب کی وہ ہے کہ جس میں ہم دلیل بھی قائم نہ کر سکتے. تھوڑا ایگو کم ہو. دوسری چیز جس پر ہم دلیل بھی قائم نہ کر سکے، ہو گیا لیکن دلیل اس پر قائم نہیں ہوگی. درود پاک پڑھ دیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما تحبون اللہ بأن صلی علیہ السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. ایک وہ چیز جس پر دلیل قائم ہو سکے جیسے اللہ کی ذات، ایک وہ جس پر دلیل قائم نہ ہو سکے جیسے ہر انسان مرے گا لیکن کب مرے گا؟ دلیل ہے کسی کے پاس؟ دلیل نہیں. بارش آ رہی آئے گی بھی لیکن کب آئے گی اس پر کوئی دلیل قائم نہیں کر سکتا. اور اسی دوسرے غیب کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے. یعنی دیکھیں دو غیب ہیں، دو. ایک تو وہ جس پر دلیل قائم ہو سکے، دوسرا وہ جس پر دلیل قائم نہ ہو سکے. تو جس پر دلیل قائم ہو اس کا سمجھنا آسان ہوتا کہ دلیل کے ذریعے ہم نے سمجھ لیا، لیکن جس پر دلیل ہی قائم نہ ہو سکے اس کا سمجھنا، اس کا جاننا بہت مشکل ہوتا. اور اسی دوسرے غیب کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا. اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا الا من ارتضى من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اسے غیب کی خبر دے دیتا ہے. سبحان اللہ. اب مجھے بتائیے جس کے پاس دوسرے قسم کا غیب ہو کیا پہلے قسم کا غیب نہیں ہوگا؟ سمجھ گئے؟ تو یہ باتیں سمجھ گئے. اچھا اب آئیے عقیدے کی طرف چلتے ہیں. اللہ عز و جل نے اپنے تمام انبیاء کو، تمام کے تمام حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک تمام کے تمام نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے. یعنی زمین و آسمان کا ہر ذرہ نبی کے پیش نظر ہے، اور صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ ہر نبی کے پیش نظر ہے. اس لیے کہ ایک حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل قد رفع للدنیا فانا انظر الیها والى ما هو قائم فيها الى يوم القيامه كانما انظر الى كف هذه جليان من امر الله عز وجل جلاه لنبيه كما جلاه للنبيين من قبله. اللہ نے میرے سامنے، مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث پاک کا، اللہ نے میرے سامنے پوری دنیا کو ایسا ظاہر فرما دیا کہ میں پوری دنیا کو اپنے ہتھیلی کے اندر دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اور آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں اسی طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح دوسرے نبی دیکھا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے دنیا کو میرے لیے ایسا ظاہر فرما دیا، کائنات کو، دنیا کو نہیں صرف
کائنات کو ایسا ظاہر فرما دیا جیسا کہ میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں. اچھا اب نبی پاک کو جو علم ہے، اب اللہ کو بھی علم ہے، نبی پاک کو بھی علم ہے، غیب کا علم، لیکن اس میں فرق سمجھیے، یہ سب سے بڑی بات ہے. ایک ہوتا ہے علم ذاتی، یہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی سے سیکھا نہ ہو، کسی نے ہم کو بتایا نہ ہو، اپنا ذاتی ہو، اسے کہتے ہیں علم ذاتی. ایک ہوتا ہے علم عطائی، یعنی وہ علم جو کسی کے دینے سے ہمارے پاس آتا ہے. ہم نے ہمارے استاد سے سیکھا، ہم نے آپ کو سکھایا، وہاں سے آیا، یہاں سے آپ نے سیکھ لیا، یہ عطائی ہوا. اب اس فرق سمجھیے کہ اللہ کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ سارا کے سارا علم ذاتی ہے. اللہ کو کسی نے سکھایا نہیں، اللہ کا کوئی استاد نہیں، اللہ کا علم ذاتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا بھی علم ہے، چاہے وہ علم ظاہر ہو یا علم غیب ہو، جتنا بھی علم ہے وہ علم عطائی ہے، اور یہ اللہ کے عطا کرنے سے. اچھا اب جب یہ تفصیل ہم کرتے ہیں تو لوگ ایک اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ نبی کو بھی غیب، خدا کو بھی غیب کا علم، تو شرک لازم آیا. نبی بھی علم غیب جانتے ہیں، خدا بھی علم غیب جانتا ہے، تو پھر تو شرک لازم آیا کہ ہم نے خدا کے علم غیب میں نبی کو شامل کر لیا تو شرک ہوا. یہ اعتراض، اس کا آسان سا جواب یہ ہے، قرآن کی آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے آپ کو مومن کہا. وہ آیت کریمہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اس میں المومن کا لفظ آتا، اللہ کی ذات مومن. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ مومن نہیں؟ ہم مومن نہیں، تو ہم بھی مومن، خدا بھی مومن، تو پھر کیا شرک لازم نہیں آیا؟ تو اس سے شرک لازم نہیں آتا. اچھا ایک آسان انداز میں بتاؤں، خدا دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ تو ہم بھی رہے ہیں، تو کیا شرک ہو گیا؟ آنکھیں بند کر لیں. ہم خدا سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا؟ ہم بھی سن رہے ہیں، کان بند کر لیں، ہم سنیں گے تو شرک ہو جائے گا. تو یہ اعتراض صرف اور صرف ان کی جہالت پر مبنی ہے. فرق یہ ہے، شرک اس وقت لازم آتا جب ہم نبی کے لیے علم غیب کو ذاتی علم غیب مانتے، یعنی اللہ کا علم بھی علم ذاتی ہے، نبی کا علم بھی علم ذاتی ہے. اگر یہ ہم کہتے تو شرک لازم آتا. لیکن ہم نے ایک بہت ہی حد فاصل کی ایک لکیر کھینچ لی ہے کہ اللہ کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ علم ذاتی ہے، نبی کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ علم عطائی ہے. اتنا فرق سمجھ میں آ گیا؟ اب سنیں قرآن پاک کیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. یہ آیت کا ترجمہ ہوا. اب میں کہنا چاہتا ہوں آپ تمامی لوگوں سے اور ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین سے، آپ ایک لسٹ بنائیے کہ نبی کیا کیا نہیں جانتے تھے. آپ ایک لسٹ بنائیے، بھائی فلاں چیز نبی نہیں جانتا، فلاں چیز نبی نہیں جانتے تھے، فلاں چیز نبی نہیں جانتا، فلاں چیز نبی نہیں جانتے، فلاں چیز نبی نہیں جانتے تھے. ایک لسٹ بڑا تیار کی. جب لسٹ تیار ہو جائے اب اس کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھیے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب آپ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا. بات ختم ہو گئی. آپ نے جو لسٹ بنایا تھا قرآن میں اللہ نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا کہ نبی کو ہم نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو نبی نہیں جانتے تھے. اچھا دوسری آیت کی طرف آئیے. آپ کا ایمان کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت مقدسہ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے. آپ مجھے بتائیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر آیت کے تحت 36 علوم داخل ہیں. قرآن پاک کی کتنی آیتیں ہیں؟ 6666. علامہ غلام رسول سعیدی کی تحقیق کے مطابق، ورنہ تو آیتیں مختلف ہیں. 6666. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر آیت میں اللہ نے 60 علوم کو داخل فرمایا ہے. تو اب 6666 سے 6000 کا آنکڑا کریں
تو 36 کروڑ علوم قرآن پاک کے اندر داخل ہے. اب مجھے بتائیے کہ ان 36 کروڑ علوم میں علم غیب ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے یہ بتائیے ہوگا کہ نہیں ہوگا قرآن میں علم غیب؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ہوگا. اچھا اسی قرآن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے بندے کو قرآن پڑھایا. سبحان اللہ. پڑھانے والا خدا، پڑھنے والا مصطفیٰ. اب اگر شاگرد اپنے استاذ کو تمام علوم نہ سکھائے تو استاذ کی افضلیت میں فرق آتا ہے، استاد کی صلاحیت میں حرف آتا ہے. لہذا ماننا پڑے گا کہ اللہ نے تمام علوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا. سمجھ میں آیا؟ اچھا ایک بات، اب واقعات کی روشنی میں پوچھے، واقعات کی روشنی میں ایک مرتبہ ابو جہل نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا. بڑا مشہور واقعہ. ہاتھوں میں کنکریوں کو بند کر دیا. بند کرنے کے بعد حاضر ہوا اور کہا اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. یہی تو سوال تھا. یعنی ابو جہل کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی ہوں گے تو غیب کا علم ہوگا. تو یہ کیسے مومن ہیں جو نبی تو مانتے ہیں لیکن غیب نہیں مانتے؟ یہ بڑے نقطے کی بات کر رہا ہوں. ابو جہل جہالت کا جب باپ تھا اس کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی اگر ہوگا تو علم غیب ہوگا. آیا کہا اے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو جہل میں بتاؤں میری مٹھی میں کیا ہے یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں. اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ اس کی مٹھی میں کچھ نہ کچھ تو ہے. اب یہاں پر رک کر میں سوال کرنا چاہتا ہوں. ابو جہل نے دیکھے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں مٹھی میں کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے میں کون ہوں تو، یعنی سوال کا بالکل الٹا جواب. یعنی یہ ایسا جواب ہے جو تحقیقی بھی جواب ہے، الزامی بھی جواب ہے. اب جب یہ بات ہوئی تو ابو جہل نے کہا پھر تو بہت اچھی بات ہے اگر یہ جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ کہہ دے کہ آپ کون ہیں. تو کنکریوں نے بے ساختہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا. اب سوال، کنکریاں مٹھی کے اندر تھی، آنکھ سے دیکھی جا سکتی تھی، علم غیب ہوا. یعنی نبی کے لیے مٹھی کے اندر کی کنکریاں غیب ہیں تو کنکریوں کے لیے بھی مٹھی کے باہر کا رسول غیب تھا کہ نہیں تھا؟ نبی کے لیے کنکریاں غیب ہے تو کنکریوں کے لیے نبی بھی غیب تھے کہ نہیں تھے؟ تو یہی تو نبی بتانا چاہتے تھے نادان میرے علم غیب پر انگلی مت اٹھا، میں جس پر نظر ڈال دوں وہ بھی غیب کی خبریں بتانا ہے. اب اتنی دلیل ہونے کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو علم غیب کا انکار کرتے ہیں. اب میں اپنی بات کرتا ہوں. میں نے قرآن کی بات بھی کی، حدیث کی بات بھی کی. اب میں اپنی بات کروں، اجازت ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ علم غیب مصطفیٰ پر انگلی اٹھانے والوں کی عربی کمزور ہے. عربی کمزور. پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر عربی کمزور ہوتی تو پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کر لیتے؟ اور اگر عربی کمزور ہوتی بھی تو ایک کی ہوتی، دو کی ہوتی، تین کی ہوتی. یہی تو بات ہے. اچھا جب آپ قرآن پاک کا ترجمہ دیکھیں گے، ان کا ترجمہ سمجھ میں آیا لیکن ان کا ترجمہ، میں مسجد کو اور مائک کو ناپاک نہیں کرنا چاہتا. ان کا ترجمہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کیا دیکھیں گے؟ یا ایھا النبی، تو یا ایھا کا ترجمہ ہوگا اے، اور نبی کا ترجمہ ہوگا خالی نبی. نبی کا کوئی ترجمہ اور لکھیں گے ہی نہیں. تو یہی بات تھی جب میرے سامنے آئی، میں نے دیکھا یا ایھا کا ترجمہ لکھا اے اور نبی کا ترجمہ لکھ دیا خالی نبی، اے نبی. نبی کا ترجمہ نہیں لکھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید عربی کمزور ہوگی اسی لیے تو نبی کا ترجمہ نہیں لکھا. لیکن پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی اگر عربی کمزور ہوتی تو پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کر لیتے؟ اور عربی کمزور ہوتی تو ایک کی ہوتی، دو کی ہوتی، 10 کی ہوتی.
ساری کے ساری جماعت نے ایسا ترجمہ کیا، ساری کے ساری جماعت نے ایسا ترجمہ کیا ہے۔ تو بڑے غور و فکر کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان ترجمہ کرنے والوں کی عربی نہیں، ان کا ایمان ہی کمزور ہے۔ اب جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ نبی کے علم غیب کو نہیں مانے گا، جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ ہر دم، ہر گھڑی، ہر منٹ یہی کہے گا کہ ہمارے نبی کو اللہ کی عطا سے علم غیب تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ علم غیب کا کانسیپٹ ہمارے اسلام کے اندر ہے کہ اللہ نے اپنی عطا سے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔